بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور دوستوں۔ آج ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کا نام معاویہ اور کنیت عبد الرحمن ہے۔ آپ کا نسب اپنے والد کی طرف سے 5ویں پشت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے مل جاتا ہے۔ حضرت معاویہ ابو عبد الرحمن بن صغر اور ابو سفیان بن جرب بن امیہ بن شمس بن عبد مناف اور والدہ کی طرف سے بھی آپ کا نسب 5ویں پشت میں رسول کریم سے جا کر ملتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بن عتبہ بن ربیعہ بن شمس بن عبد مناف، تو عبد مناف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے دادا ہیں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ہیں۔ حضرت امیر معاویہ عبد مناف میں نبی کریم سے مل جاتے ہیں، لہذا امیر معاویہ نسبتی لحاظ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی اہل قرابت میں سے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار بھی ہیں۔ ان کی ہمشیرہ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ ہیں۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بہن ہے، لہذا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دورہ رشتہ ہے، نسبی اور سسرالی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا رنگ سفید تھا، جب ہنستے تو ان کا اوپر والا ہونٹ الٹ جاتا تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان نبوت سے 8 سال پہلے مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلح حدیبیہ کے دن 7 ہجری میں اسلام لائے، مگر مکہ مکرمہ والوں کے جبر و استعداد سے ظلم و ستم سے اپنا اسلام چھپاتے رکھا، پھر فتح مکہ مکرمہ کے دن اپنا اسلام ظاہر کیا۔ تو دوستو، حضرت امیر معاویہ غزوہ حنین میں بھی شریک تھے اور حضور نے انہیں مال غنیمت سے 100 اونٹ اور 40 اوقیہ چاندی عطا فرمائی۔ حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں ملک شام کی طرف سے لشکر روانہ ہوا، بعد ازیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی یزید بن ابو سفیان کو ملک شام کا حاکم بنایا۔ امیر معاویہ اپنے بھائی یزید کے ساتھ ملک شام چلے گئے۔ جب یزید بن ابو سفیان فوت ہونے لگے تو انہوں نے اپنی جگہ امیر معاویہ کو حاکم مقرر کر دیا۔ یہ تقرر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اس تقرر کو برقرار رکھا۔ حضرت امیر معاویہ خلافت فاروق اعظم اور خلافت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اسی گورنر کے عہدے پر فائز رہے اور 20 سال تک زمام حکومت سنبھالے رکھا۔ حضرت امیر معاویہ نہایت دیانتدار، سخی سیاستدان، قابل حکمران اور صحابی تھے۔ دونوں خلفائے راشدین حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے خوش تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری اور خوش السلوکی سے ادا کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نعمان بن بشیر، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابن زبیر اور تابعین میں سے حضرت ابو سلمہ اور حمید عبد الرحمن کے بیٹے عروہ، سالم، عنقا بن وقاص، ابن سرین اور قاسم بن محمد نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ اگر تم کبھی حاکم بن جائے تو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، تب سے میرے دل میں حکمرانی کا خیال پیدا ہو گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ابن ابو طالب کے دور حکومت میں، دور خلافت میں حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ نزاع پیدا ہو گیا۔ یہ نزاع خلافت و امارات سے نہ تھا، بلکہ اس کا سبب یہ ہوا کہ حضرت امیر معاویہ کی رائے تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قاتلوں کو جلدی سزا دی جائے۔
تاکہ ان کا فتنہ ختم ہو جائے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک فی الفور ان کے گرفت کرنے سے زیادہ فتنے کا احتمال تھا، اس لیے آپ کے نزدیک اس معاملے میں تاخیر بہتر تھی۔ اسی تنازع میں حضرت امیر معاویہ شام کے مستقل امیر بن گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 5ویں خلیفہ راشد دین حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، مگر 6 ماہ بعد امیر معاویہ پوری مملکت اسلامیہ کے امیر ہو گئے۔ امام حسین کے بڑے بھائی حضرت امام حسن کی دستبرداری کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سلطان المسلمین ہوئے، جبکہ امام حسن پر خلافت راشدہ ختم ہو گئی۔ تو دوستو، حضرت امیر معاویہ کتاب وحی اور کاتب خطوط بھی تھے۔ حضور جو پیغامات سلاطین کو ارسال فرماتے تھے وہ امیر معاویہ سے لکھواتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ کے امین تھے۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد میں بہت جگہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حرام بن ملحان، جو حضرت انس کی خالہ لگتی ہیں، کہ ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، وہ آپ کو کھانا کھلاتی۔ ایک مرتبہ رسول کریم ان کے پاس تشریف لے گئے، انہوں نے آپ کو کھانا کھلایا، بعد ازاں آپ آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے اور کچھ دیر کے بعد مسکراتے ہوئے جاگے۔ حضرت ام حرام فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں نے خواب میں اپنی امت کے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے جو سمندر میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے اس طرح سوار ہیں، گویا بادشاہ ہیں تختوں پر، یا جیسے بادشاہ تخت پر سوار ہوتے ہیں۔ تو دوستو، حضرت ام حرام فرماتی ہیں، میں نے رسول کریم سے سنا، آپ فرماتے تھے میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر پر سوار ہو کر جہاد کرے گا اس پر جنت واجب ہوگی۔ حضرت ام حرام فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بھی اس میں ہوں گی؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، آپ بھی ان میں ہوں گی۔ یہ جہاد 28 ہجری کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے دور خلافت میں ہوا، جس کے امیر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ یہ جہاد جزیرہ قبرص کو فتح کرنے کے لیے ہوا، اس میں ام حرام شامل تھیں۔ اس لشکر کے لیے آپ نے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوا۔ حضرت مجد الفسانی شیخ احمد سرہندی مکتوبات شریف کے دفتر اول حصہ 2 مکتوب نمبر 58 میں لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک جو دین کے سرداروں اور رفقہ امت میں سے ہیں، ان کی ذات مجمع خرید اور مصدر پرکات تھی، سے پوچھا گیا، حضرت امیر معاویہ افضل ہے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز؟ تو آپ نے جواب دیا، وہ غبار جو حضور کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک میں داخل ہوا وہ کئی درجے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ حضرت امیر معاویہ 22 رجب ہجری میں 88 سال کی عمر میں لقمہ کی بیماری سے فوت ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ کے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند مقدس تبرکات تھے، یعنی چادر اقدس، ناخن شریف، قمیض مبارکہ، ازار شریف اور موئے مبارکہ، اور آپ کی وصیت کے مطابق ان چیزوں میں آپ کو کفن دیا گیا، اور موئے مبارک اور ناخن شریف عزائز سجود اور آنکھوں نتھنوں پر رکھ دیے گئے۔ جب امیر معاویہ فوت ہوئے تو ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کا کفن ہاتھ میں لے کر ممبر پر چڑھے اور لوگوں سے مخاطب ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ عرب کی تلوار کی دھار اور اس چمن کی خوشبو تھے۔ اللہ نے اپنے بندوں پر انہیں حکومت عطا فرمائی اور ان کے افواج کارا خشکی اور تری پر چھا گئی۔ حضرت امیر معاویہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ایک بندے تھے جنہوں نے اللہ کی مدد کے لیے پکارا اور ادھر سے مناسب جواب عطا ہوا۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کفن ہے، ہم انہیں اس کفن میں لپیٹ کر قبر میں دفن کر دیں گے۔ تو دوستو، کل سے ہم ان کے دور خلافت میں ہونے والے مشہور واقعات بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔
اللہ حافظ.